ابھی آپ نے ہمارے انٹروڈکشن میں تھوڑا ہمارے درمیان اختلاف رائے دیکھا تو اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے اور جب دو مختلف اوپینین کے لوگ ساتھ کام کر رہے ہوں تو آپ کو اگری اینڈ ڈس ایگری دونوں کرنا پڑتا ہے. دیٹس ہاؤ وی ہم ٹالرنس کو پروان چڑھا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف اوپینین رکھتے ہوئے بھی وی کین کو ایگزسٹ. تو یہ صورتحال ہے. لیکن ہماری جو سیاست ہے اشفاق اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. اس میں عدم برداشت بہت ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اچھا میرے خیال میں جو عدم برداشت ہے یا برداشت ہے سب مفادات کا کھیل ہے کیونکہ پھر جب مفادات ملتے ہیں تو پھر سب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. کپڑے پھاڑنے والے گھسیٹنے والے پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں. اچھا مفادات وہ والے جب حکومت میں آنا جب اپوزیشن میں ہو تو سارے اصول یاد آ جاتے ہیں. آئین یاد آ جاتا ہے. آئین کی کون سی ایسی شک ہے جو ہمارے ان سیاستدانوں کو یاد نہیں آتی. فیصلے جو ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہو عدالت کے تو وہ کہتے ہیں جی آپ عدالتوں کو اداروں کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو یہ کچھ صورتحال رہی. اب ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں الیکشن 2017 کا ایکٹ ہے اس میں اب جناب مجوزہ ترامیم کی گئی. کل تک تو جب یہ خبریں آئی نا کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم ہو سکتے ہیں نگراں وزیر اعظم تو ساتھ میں یہ خبر بھی آئی کہ با اختیار بنایا جائے گا نگراں وزیر اعظم کو. تو اس کے لیے جو 230 سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا اس میں ترمیم کر دی جائے گی. لیکن کب کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم. جتنی بھی کمیٹیوں میں ممبران اسمبلی سینٹ کے ممبر تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم. مگر جناب اب وہ مسودہ سامنے آ گیا. نگراں حکومت کو اضافی اختیارات دینے کی تجویز بھی شامل ہے. حتمی بل آج منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اس میں دیگر شکیں بھی ہیں لیکن یہ والی شک جو ہے پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہا گیا ہے پھر اس کے بعد کہ اس پہ جرمانہ ہوگا پھر باقی جو چیزیں ہیں ترامیم ہیں وہ مجوزہ طور پر وہ سامنے آ چکی ہیں. اس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز آپ کو صدف نے بتائی کچھ ایک رپورٹ میں ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیجیے. جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہوگی. اور اب یہ دیکھیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویسے کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے. عام آدمی بھی جا سکتا ہے لیکن عام آدمی کیسے جائے جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ 20 سے 40 لاکھ صوبائی اسمبلی کے لیے آپ کو انتخابات کے لیے اپنی جو انتخابی مہم چلانے کے لیے اور 1 کروڑ تک اور پھر آپ کو اس پارٹی کا ٹکٹ چاہیے ہوگا جس کی ہوا چل رہی ہے. اچھا اب حکومت جو ہے وہ آپ کتنے ہی کوئی اعتراض کرے حکومت کو فرق نہیں پڑتا. لیکن حکومت کی جب اتحادی جماعتیں ہی کہنے لگیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اب جو پیپلز پارٹی جو کہ بڑی اہم اتحادی ہے بڑے مشکل وقت میں نون لیگ کا سہارا دیا وہ یہ کہتے ہیں جی اختیارات میں اضافے کی جو ترمیمی بل ہے حکومتی اتحادی اب اسے مسترد کرتے نظر آ رہے ہیں. مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کو بھی ربر سٹیمپ بنا دیا ہے. نگراں حکومت میں مزید اختیارات دینا جمہوری تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. جبکہ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کہتے ہیں کہ ترمیمی بل میں خفیہ طریقے سے چیزیں شامل کرنے پر بہت دکھ ہوا اور حیرت ہوئی. کی کاپیز اس وقت تک ہمیں مہیا نہیں کی گئی. اگر آپ جوائنٹ سٹنگ کو بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی طرح ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں اور بے توقیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مزید اختیارات اس ترمیم کے دینے کے تھرو مترادف ہوگا آف پٹنگ the last nail in the coffin. ہم نے یہ ابھی دیکھا ہے یہ نکلنے لگا تھا انڈر دا کارپٹ سے. آرٹیکل 2A جیسے سیکشنز امینڈ کیے گئے ہیں جس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا غم بھی ہوا تھوڑا سا غصہ بھی چڑھا. ہمیں جو ایک بار ڈسکس ہو کے فیصلے ہو گئے تو پھر یہ سرپٹیشسلی نیچے سے کیسے یہ امینڈمنٹس آ گئیں. اچھا ادھر حکومت نے بظاہر یہ لگ رہا ہے جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہی چال چلتی ہے. اچھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کی اگر بات کر لیں تو JUIF کے سینیٹر ہیں انہوں نے مہر بخاری کے پروگرام میں انکشاف کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے دستخط کروایا گیا. اب وہ کیسے انہوں نے ایلیبریٹ کیا کہ کاغذوں کے درمیان یعنی کہ فرض کریں یہ سارے پیپرز ہیں نا 1 2 3 4 ہیں اس کے اندر سیکشن 230 کا کاغذ ڈال دیا. اب میں سائن کرتے کرتے جا رہا ہوں میں نے پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک چیز آپ نے پڑھنی چاہیے اور خاص طور پہ اف یو آر اے لیجسلیٹر تو ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز کے کیا ہے. لیکن معصومیت میں انہوں نے سائن کر دیے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے. سینیٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی ایسا پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کی کوئی ایسی میٹنگ نہیں تھی جو میں نے اٹینڈ نہ کی ہو. میری والدہ بیمار ہے میں انہیں بھی دیکھنے نہیں گیا. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میری نظروں سے نہیں گزرا. بیچ میں انہوں نے کاغذ ڈال دیکھیں 230 جو ہے نا وہ میری ڈسکشن میں نہیں آئی تھی.
میں یہ تو ایویڈنس آ گیا کہ میں جو ہے مسلسل اس کمیٹی میں ڈیلی آ کے بیٹھتا تھا. میں اتنے دن سے کوئٹہ نہیں گیا ہوں, میں اپنی والدہ کو نہیں دیکھا. جب میں کسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ریگولر بیٹھا رہا اور میں چاہتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں پہ شریک رہوں یا کم از کم جو ہے نا اس کو واچ کرتا رہوں, تو پھر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے طے کر کے کریے. یہ نہیں کہ بیچ میں جو ہے نا وہ کاغذوں کے درمیان میں ایک اور کاغذ ڈال کے اس پہ سائن کروا لیے جائے. گورنمنٹ کی الائی ہیں, ہم گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سسٹم کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں, مگر دستور کی کاسٹ پہ نہیں. کراچی شہر سے ایک اصطلاح مشہور ہوئی تھی نامعلوم افراد, جی اب آ گئی ہے نامعلوم شیخ, نامعلوم پیپرز, نامعلوم پیپر, آپ نامعلوم سوچیں نا کہ یہاں شیخ. پر ہمیں پیپر ملے اور درمیان میں ہم رن ڈاؤن کے ساتھ ٹیلی بھی کر لیں اور بیچ میں کوئی پیپر ڈال کے چلا جائے, اور وہ بھی انتہائی اور ہم پڑھیں بھی ڈفرینٹ اور انتہائی بااختیار بنانے والا کسی, اور ہم وہ سٹوری پڑھ بھی دیں, یس, اور اس پہ سائن بھی کرتے ہیں. اچھا جی, تو یہ ہمارے ساتھ خاور گھمن موجود ہیں, ذرا وہ ہماری وہ روشنی ڈالیں گے کیونکہ وہ ایوان اقتدار کے قریب ہیں. کیا ہے خاور؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ بتائیے گا, تو اتحادی بھی بڑی ہمیں جو انکشافات کر رہے ہیں کہ ان کے بھی علم میں نہیں تھا, کمیٹیوں میں جاتے ہیں, باقاعدہ بحث ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, ایک ایک شیک ایک ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے, وہ یہ بتا رہے ہیں جی ایسا ہوا نہیں, پیپر کے بیچ میں ایک پیپر جو ہے انہوں نے ڈال دیا. دیکھیں جی, لگ اس طرح رہا آج کل جو یہ ان کے دن قریب آتے جا رہے ہیں, نیشنل اسمبلی کا وقت ظاہر ہے 12-13 اگست کے درمیانی شاپ کو ختم ہو جانا ہے, تو وہ جو سانجے کی ہنڈیا ہے نا, وہ کوئی بیچ چراہے کہیں بھی لگ رہا ہے کہ اب اس کا حال جو کہا جاتا ہے نا وہ ہونے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے اتنی اہم آپ نے قانون سازی کرنی ہے. ایک تو اس کے اوپر سب سے بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ آپ کو اگر صحافت کے اوپر کوئی قدغن لگانی ہے تو وہ آپ کو آخری سیشن کے اندر یہ یاد آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ اتنی اہم قانون سازی ہے تو وہ آپ نیشنل اسمبلی کے آخری سیشن کے اندر, اس کے بعد جوائنٹ سیٹنگ بلا رہے ہیں, اس کے اندر یہ ساری کی ساری قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. مطلب 16 مہینے سے آپ بیٹھے ہیں, آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جناب اعلیٰ اگست 2023 میں آپ کا وقت پورا ہو جانا اس نیشنل اسمبلی کا, اس سے پہلے یہ تمام معاملات ہیں. یہ تو ایسے معاملات ہیں, ظاہر ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, لوگوں نے ووٹ دینا ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہونا ہے کیا نہیں. جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں. چلیں لوگوں سے چھوڑے, جو متعلقہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے آپ فیڈ بیک لیتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ یہ مانیں یا نہ مانیں, اس وقت جو ہماری الیکٹورل پالیٹکس ہے تمام صوبوں سمیت وفاق سمیت, اس کے اندر تحریک انصاف ایک اہم اس کا جز ہے. اگر آپ ان سے فیڈ بیک نہیں لیں گے, اپنے اتحادیوں سے فیڈ بیک نہیں لیں گے, آپ نہیں, لیکن ایک امپریشن کے فیڈ بیک نہیں لیا, اور ایک یہ امپریشن کے بھائی پیپرز میں مطلب خاور صاحب کہا جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پڑھ کے آپ دیکھیں, اور خاص طور پر اف یو آر اے لیجسلیٹر, آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں, تو ایک ایک پرچے کو دیکھنا چاہیے. یہ ایسے ہو سکتا ہے غلطی میں کہ آپ نے سائن کر دیے, کئی لوگوں نے کر دیے. دیکھیں نا, آپ میرے سامنے اخبارات پڑھے ہیں, اس کے اوپر رضا ربانی صاحب کا بھی ایک بیان چھپا ہوا ہے کہ مشترکہ اجلاس کو بھی ربڑ اسٹیمپ بنانا چاہتے ہیں رضا ربانی صاحب. انگوٹھا لگوانا منظور نہیں کامران مرتضیٰ صاحب, پارلیمان کو بے توقیر نہ کریں علی ظفر صاحب. یہ سارے بیانات چھپے ہوئے ہیں. چلیں پی ٹی آئی کو تو سائڈ پہ رکھیں, باقی تو ان کے اتحادی ہیں جی یو آئی ایف والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے, اگر ان کی طرف سے بھی اعتراضات آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ابھی ایک اور بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ محترم راجہ ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ ساکھدار صاحب آگے 2 سال تک انتخابات نہیں ہوں گے. بتائیں ذرا. اور یہ ہے کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں, کیا یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے ان کے علم میں ہی نہیں تھا جبکہ انہوں نے ہر میٹنگ اٹینڈ کی, واقعتاً ایسا ہے, یا جب اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ ہونا شروع ہوا بطور نگراں وزیر اعظم تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, اس کے بعد یہ اعتراضات سامنے آئے؟ آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں. دیکھیں ایک بنیادی نقطہ ہے, ایک بہت ہی میرے کامن سینس والا اس کے اوپر سوال بنتا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے اگلے انتخابات کی طرف جانا ہے, آپ اس اسمبلی کو وقت پورا ہونے دیں, 60 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے, 12-13 کی شب کو وقت پورا ہوگا, اگلے 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ جو اس کا شیڈیول اناؤنس کرتے ہیں, کیونکہ 54 دن کے اندر آپ کو یہ سارے کا سارا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا, تو اس تمام عرصے کے دوران
جو نگراں حکومت آئے گی اس کے پاس کتنے کے اختیارات آلریڈی جو آپ کا اسکیم قانون موجود ہے اس کے اندر ہوں گے کہ وہ پاکستان کی ساری معیشت کو ریورس کر دے گا یا ملک کو خدا نخواستہ کسی جنگ میں لے جائے گا وہ نگراں وزیر اعظم. لیکن خاور صاحب بات یہ ہے نا کہ جو پاورز دیے جا رہے ہیں کہ غیر ملکی خاص طور پر دیگر ممالک سے معاہدے بھی ہو سکیں گے, پھر باقی چیزیں بھی وہ کر سکے گا, مالیاتی طور پر خود مختار ہوگا, تو ایسے میں کوئی ایسا شخص لانا چاہیں گے نا, ہر ظاہر ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ جو ان کے مفادات کو دیکھ سکے ایک لحاظ سے, یا پھر صرف آپ کو لگتا ہے کہ ملکی مفادات کو مقدم رکھا جائے گا؟ یہیں سے صدی صاحب بدنیتی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اگر 60 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد آپ نے عوام کے پاس جانا ہے تو عوام نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنا مینڈیٹ دینا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی ان کو کتنا یقین ہے کہ وہ اے ہوگی, بی ہوگی یا سی ہوگی یا ڈی ہوگی؟ جب نئی کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملے گا, اصل مینڈیٹ تو اس کے پاس ہوگا. وہ کوئی بھی قانون پاس کرنا چاہیں گے, کسی قانون کو ریورس کرنا چاہیں گے, ان کے پاس وہ آئین کی چھتری تلے وہ اختیارات ہوں گے. تو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ, لیٹ دا پیپل آف پاکستان ایکسپریس دیئر مائنڈ اپنے ووٹ کے ذریعے. وہ جس کو ووٹ دیں گے وہ کر لیں. خدارہ دنیا کے سامنے پہلے ہی ہم بہت تو ویسے اب آپ اس ساری جو ترمیم کی گئی ہے, مسودہ اب آئے گا, آج ٹیبل ہوگا, تو کیسے آپ اس کا فیوچر پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنے اعتراضات کے بعد؟ دیکھیں جی, بدقسمتی ہماری جمہوریت کی یہ ہے کہ جو ایک بہت واضح ہر ملک کے اندر ایک انتخابات کے حوالے سے اسکیجول ہوتا ہے, مطلب 50 سال بعد بھی یا 100 سال بعد بھی امریکہ کے اندر پتہ ہے کہ جو ہے اس سال کے اندر جو ہے پریزیڈنشل الیکشن کس دن ہوں گے. انڈیا کے اندر پتہ ہے, باقی کسی ملک کے اندر دیکھ لیں جمہوریت, پتہ ہے کہ یہ الیکشن کا یہ اسکیجول ہے اور یہ ہوگا, اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کوئی اس کے اندر روک رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکے گی. ہمارے ہاں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے الیکشن کی طرف پہنچ جانا ہے یا نہیں. آپ سوال کر رہی ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی فلانا بندہ آ گیا تو یہ 2 سال تک الیکشن ہی ہوں گے. اچھا, خدا رہا ہم کون سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں؟ مطلب جمہوریت, آئین, قانون, کچھ تو پردہ رہنے دیں, کچھ تو لوگوں کو یہ اس بات کے اوپر یقین کرنے دیں کہ ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون ہے. کل کو اگر خدا نخواستہ ہر کسی نے اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دی تو پھر یہ اس ریاست اور اس حکومت کا کیا بنے گا؟ حکومت کا تو چلو جو بننا ہی بنا, ملک کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہاں, تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے جو بھی کرنا چاہتی ہیں کنسنسس کے ساتھ وہ ضرور کرے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اپنی کنسنسس تب ہو جب آپس میں بھی ہم اعتماد کا فقدان دیکھ رہے ہیں. لیکن کنسنسس کیسے ہو جب آپس میں اپنے مفادات تسکین پہنچانی ہے, آگے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. We all know what happens.